بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلبہ، آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے اور ایک خاص حکم ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو تو طہارت حاصل کر لو، وضو کر لو۔ نماز سے پہلے وضو یہ ضروری ہے۔ حدث کی حالت میں نماز نہیں ہوتی۔ خطاب ایمان والوں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ پاک صاف رہنا جس کا تعلق نماز قائم رکھنے سے ہو، نماز ادا کرنے سے ہو، کہ نماز کے لیے پاک صاف ہو رہا، وضو فرما رہا، یا یہ کہ عام حالات میں بھی پاک صاف رہنا، یہ ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ کو پاکی صفائی بہت زیادہ پسند ہے۔ وضو ٹوٹ گیا ہو حد سے اصغر ہے، اور غسل واجب ہو گیا ہو یا حد سے اکبر ہے۔ چاہے حد سے اکبر سے پاکی یا حد سے اصغر سے پاکی، یہ ایمان والوں ہی کی پہچان ہے۔ جو لوگ ناپاکی کی حالت میں دن رات گزارتے ہیں، ان کے ایمان میں کمی آ جاتی ہے۔ کامل ایمان کا درجہ یہ ہے کہ ہر حال میں باوضو رہے۔ اعلیٰ درجے کے مومنین وہ ہیں جو ہمیشہ وضو کے ساتھ رہتے ہیں۔ بہرحال خطاب مومنین سے ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو، تو چہرے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو دھو لو، سر پہ مسح کر لو، یعنی باوضو ہو جاؤ۔ یہاں مومنین کو خطاب کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ کفار جو ایمان سے محروم ہیں اور بغیر ایمان کے کوئی عمل صحیح نہیں ہے، اگر وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز صحیح نہیں ہوگی، قبول نہیں ہوگی۔ لہذا وہ اس حکم کے مکلف نہیں ہیں۔ لیکن آپ پڑھے ہوں گے کہ فروعی احکام کے مکلف کفار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کفار فروعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، بعض کہتے ہیں کہ فروعی احکام کے کفار بھی مکلف ہیں۔ لیکن ان کا یہ اختلاف کوئی حقیقی اختلاف نہیں ہے۔ ثمرہ نتیجے کے اعتبار سے دونوں کا منشا ایک ہی ہے۔ جو مکلف مانتے ہیں وہ ان افعال کو، ان اعمال، ان احکام کو انجام دینے کے اعتبار سے نہیں، کیونکہ ایمان اسلام کے بغیر کوئی عمل تو صحیح نہیں ہوگا، قبول نہیں ہوگا۔ تو جب تک وہ ایمان نہیں لاتے ہیں وہ کیسے نماز پڑھیں؟ اور جو لوگ مکلف مانتے ہیں وہ آخرت کے اعتبار سے جیسے ترک ایمان پر انہیں سزا ہوگی، ویسی ترک اعمال پر بھی سزا ہوگی۔
بہرحال یہاں ایمان والوں سے خطاب ہے. اسے بظاہر یہ سمجھ میں آیا کہ کفار شریعت کے فروعی احکام کے مکلف نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے، اور اگر انہیں مکلف مان لیتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ان اعمال کے نہ کرنے پر انہیں ایسی سزا ہوگی جیسے ایمان کے نہ لانے پر سزا ہوگی. فرمایا اے ایمان والو اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کو کھڑے ہو. بظاہر اس پر ایک وہم ہوتا تھا کہ آیت کا تقاضا یہ ہے کہ طہارت حاصل کرنا، وضو کرنا، یہ نماز شروع کرنے کے بعد نماز کے لیے کھڑے ہو، پھر یہ چہرے، ہاتھ، پیر وغیرہ کو دھو، وضو کرو. اس وہم کو زائل کرتے ہوئے مصنف نے کہا اذا قمتم کا مطلب اذا اردتم القیام الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو یعنی نماز قائم کرنے کا ارادہ کرو، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، قصد کرو، تو اب نماز سے پہلے طہارت ضروری ہے. حکمت اس کی یہ بیان کی جاتی ہے کہ نماز اصل میں عابد اور معبود کے درمیان سرگوشی اور مناجات کا ذریعہ ہے. اصل نماز کامل وہ ہوتی ہے جو حاضر حضوری کی کیفیت میں ہو، گویا ایسا لگے بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہے، اپنے رب کو دیکھ رہا اور نہیں تو رب اسے دیکھ رہا. حدیث میں اس کو احسان کا مقام بتایا گیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک، کہ ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اپنے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مقام نہیں حاصل ہوتا تو یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا. تو یہ حاضر حضوری کی کیفیت ہوتی ہے. رب کے ساتھ مناجات سرگوشی کی حالت ہوتی ہے. اس وجہ سے ظاہراً باطناً ہر اعتبار سے پاک صاف ہونا ضروری ہے. یہ وضو یا غسل جسم کی پاکی کا ذریعہ ہے. حد سے اصغر سے، حد سے اکبر سے نظافت ہو جائے، پاکی ہو جائے. ویسی ہی گناہوں سے پاک صاف ہونا ہے، اپنے قلب، اپنے باطن کو گناہوں کی آلودگیوں سے صاف ستھرا رکھنا، یہ بھی مناسب ہوتا ہے. کہا کہ اے ایمان والو جب تم نماز کو کھڑے ہو یعنی اردتم القیام، نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، وانتم محدثون، آگے فغسلوا امر ہے جو وجوب کو بتاتا ہے. یہ جو دھونا ہے یعنی وضو کرنا واجب اس وقت جب کہ تم حدث میں ہو. حدث سے مراد حد سے اصغر ہے، اس لیے کہ حد سے اکبر سے پاک ہونے کے بارے میں آگے مستقل آیت آ رہی ہے. غسل ضروری ہو، وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، اس وجہ سے یہاں وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ جب کہ تم حدث کی حالت میں یعنی حد سے اصغر میں ہو، وضو ٹوٹا ہوا تو وضو کر لو. اور جب حد سے اکبر میں ہو یعنی غسل واجب ہو تو آگے آیت آ رہی ہے مستقل وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا، جس میں بتایا جائے کہ ناپاک ہو جنابت کی حالت میں تو وہاں پر غسل کرنا واجب ہے. بظاہر آیت پر یہ بھی اشکال ہو رہا تھا کہ ہر کوئی جو نماز پڑھنے کا ارادہ رکھے، نماز قائم کرنے کا قصد کرے تو گویا اس پر وضو واجب ہے، اگرچہ پہلے سے اس کا وضو ہو، حدث کی حالت میں نہ ہو. اس لیے مصنف نے وَأَنْتُمْ مُحْدِثُونَ کی عبارت لا کر کے اس اشکال کو ختم کر دیا کہ یہ واجب اس وقت ہے جب تم حدث کی حالت میں ہو، لیکن پہلے سے اگر وضو ہے، حدث نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو وضو ہوگا یہ وجوب کے طور پر نہیں بلکہ مسنون طریقے پر ہوگا. وضو علی الوضو کا مسئلہ فقہ میں پڑھ کے آئے ہوں گے کہ یہ مندوب ہے، مستحب ہے. اگر پہلے سے وضو ہے، وضو نہیں ہے تو پھر وضو کرنا واجب ہے اور ضروری ہے. کہتے ہیں درحالے کہ تم حدث کی حالت میں فغسلوا وجوہکم. اب وضو کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وضو میں کیا کیا اعمال ہوں گے. کہا ایک جو اپنے چہرے کو دھو، دوسرے وایدیکم اپنے ہاتھوں کو دھو، الی المرافق
مرافق تک، کہنیوں تک، مرفق کی جمع مرافق کہنی، کہنیوں سمیت آپ فقہ میں پڑھ کے آئے ہوگے کہ یہاں مرافق جو ہے وہ الہ کا غایت ہے، اور یہاں غایت مغیہ میں داخل، مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کو دھویا جائے تو اس دھونے میں کہنیاں شامل ہو جانی چاہیے۔ چہرہ کی حد بھی پڑھ کے آئے ہوں گے کہ پیشانی کے اوپر بال اگنے کی جو جگہ ہے وہاں سے لے کر کے اور ٹھوڑی کے نیچے تک، اور دونوں کانوں کے لو تک دائیں بائیں، اور داڑھی اگر ہے اور ہلکی پھلکی ہے تو پھر اس میں خلال کیا جائے، اور اگر گھنی داڑھی ہے تو اس کے ظاہری حصے کو دھو دیا جائے، اتنا کافی ہے۔ المرافق کے بعد مصنف نے ای معاہا کہا، یعنی کہنیوں کے ساتھ، اس سے اشارہ کیا کہ یہاں الہ جو ہے یہ معا کے معنی میں، اور ایک دوسرا قول جو ابھی بتایا کہ الہ غایت کے لیے، یہاں الہ کا مابعد جو ہے وہ ماقبل میں داخل ہے، غایت مغیہ کی جنس میں سے ہے، یعنی ہاتھوں کو دھویا جائے جس دھونے میں کہنیاں بھی شامل ہو جانی چاہیے۔ کما بینت سنت، جیسا کہ سنت نے اس کو بیان کی، یعنی حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوئی ہے۔ حدیث سے الی المرافق کی تفسیر معلوم ہو گئی ہے کہ ہاتھوں کے ساتھ کہنیوں کو بھی دھویا جائے۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ برؤوسکم کے اندر جو با ہے یہ با الصاق کے لیے، یعنی ماقبل کو مابعد سے ملانے کے لیے، تو مطلب یہ ہوگا ای الصق المس بہا، کہ مسح کو ملاؤ، بہا ان چہروں ان سروں کے ساتھ، وامسحوا برؤوسکم، سروں کے ساتھ مسح کو ملاؤ، ملحق کرو۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا تھا کہ مسح تو ایک معنوی چیز ہے، اس کو لاحق کرنا، ملانا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو حصی جسم رکھنے والی چیزوں کے درمیان الصاق ہوتا، اس لیے اس کا جواب دیا جائے گا کہ یہاں مسح سے اعلی مسح مراد ہے، یعنی ہاتھ ہے۔ ہاتھ کو پانی سے بھگو کر، پانی سے تر کر کے، اور اسے چہروں کے ساتھ ملایا جائے، تو مسح اسے سر کے ساتھ ملایا جائے۔ وامسحوا برؤوسکم، گویا یہاں پر مسح بول کر کے اعلی مسح مراد ہے، یعنی ہاتھ جس سے مسح کیا جائے اسے ملاؤ۔ فرماتے ہیں الصق المس بہا، سروں کے ساتھ مسح کو ملاؤ، یعنی مسح کے اعلی ہاتھ کو، من غیر اصالت ماء، پانی بہائے بغیر۔ یہاں سے مسح کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ ایک ہے غسل کا مطلب ہوتا ہے اصالہ، پانی بہانا، اور ایک ہے مسح یعنی اصابہ، بھیگے ہوئے ہاتھ کو چھوانا اور لگانا۔ تو مسح کی حقیقت بتائی کہ اس میں بھیگے ہوئے ہاتھ کو چھوانا ہوگا، ملانا ہوگا، پانی بہانا نہیں ہوگا، ورنہ اگر پانی بہاتے ہیں مسح میں تو یہ مسح نہیں بلکہ غسل ہو جاتا۔ غرض مسح کی حقیقت بیان فرمائی کہ اس طرح مسح کرے کہ پانی نہ بہہ رہا ہو، یعنی زیادہ پانی کا استعمال، بس ہاتھ کو تر کر کے اسے پھیر لے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ رؤوس جو راس کی جمع ہے، یہ سر کے معنی میں، یہ اس میں جنس ہے، لہذا جنس کے اعتبار سے اتنا ہی کافی ہو جائے گا جس پر کہ اس کا اطلاق ہوتا ہو، جس پر یہ صادق ہو جاتا ہو، کم سے کم بھی ہو۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے اعتبار سے سر کا بعض حصہ تھوڑا بھی، جو سر کا جز ہو، مثلا چند بال بھی ہو، اس پر مسح کر لیا جائے تو کافی ہے۔
یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب. لیکن حدیث پاک کی روشنی میں احناف کا مذہب یہ ہے کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے وضو میں. پیشانی کے وقت چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ ضروری ہے. البتہ امام مالک، امام احمد کہتے ہیں کہ پورے سر کو مسح میں گھیر لینا واجب ضروری ہے. احناف کا مذہب اعتدال والا کہ نہ بالکل معمولی تھوڑا سا چند بال اور نہیں پورا سر، بلکہ سر کا چوتھائی حصہ یہ تو فرض ہے مسح کے لیے. البتہ پورے سر کا احاطہ کر لیتا ہے مسح میں تو یہ مسنون ہے. وہ اسم و جنس، اور یہ اسم جنس ہے. ہوا ضمیر یا تو راس کی طرف لوٹا ہے کہ یہ سر جو بولا یہ اسم جنس، یا ہوا ضمیر مسح کی طرف لوٹا ہے کہ مسح یہ اسم جنس ہے. لہذا سر کا بعض حصہ یا مسح کی کچھ مقدار، معمولی مقدار، یہ دونوں مراد لے سکتے ہیں. اور یہ اسم جنس ہے یعنی سر یا مسح. فیکفی اقل ما یصدق علیہ، لہذا یہ سر کا حصہ کافی ہوگا کم سے کم وہ جس پر کہ راس کا اطلاق ہوتا ہو، راس صادق آتا، یا مسح کی کم سے کم مقدار کافی ہو جائے گی جس پر کہ مسح صادق آگے. زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہوا سے مسح مراد لیں، ورنہ ہوا سے راس مراد لیں گے تو یہاں لفظ جو آیا یہ راس نہیں بلکہ رؤوس ہے. غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث کے حکم میں تو ہوا کے بجائے ہیا ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہوا یہ مسح کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر. یہ مسح اسم جنس ہے. فیکفی اقل ما یصدق علیہ، لہذا کافی ہے کم سے کم وہ مقدار جس پر کہ مسح صادق آئے. اور یہ کم سے کم مقدار جس پر مسح صادق آ جائے، جس کو مسح بول سکیں، اس کی وضاحت کی. وہ مسح بعض شعر، اور یہ بعض شعرہ یعنی چند بال کو پر مسح کر لینا، چند بال کا مسح یہ کافی ہو جاتا ہے اور جنس اس پر صادق آ جاتی ہے. وعلیہ شافعی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی مذہب پر. امام شافعی کے یہاں سر پر مسح کرنے میں چند بال جو ہے اس پر مسح ہو جائے تو کافی ہے. البتہ احناف کے یہاں چوتھائی سر ضروری، اور امام مالک، امام احمد کے یہاں تمام سر پر مسح کرنا ضروری ہے. وارجلکم، اور تمہارے پاؤں کو دھو. ارجلا یہ نصب کے ساتھ بھی اور جر کے ساتھ بھی. ارجلکم، ارجلکم دونوں پڑھ سکتے ہیں. ارجلکم اگر نصب کے ساتھ پڑھیں گے تو ایدیکم پر عطف ہے. ماقول میں ایدیکم یہ فغسلوا وجوہکم وایدیکم، فغسلوا کا مفعول بہ ہو کر کے منصوب ہے، اسی طرح اس پر عطف ہو کر یہ بھی فغسلوا کا مفعول بہ ہو کر کے منصوب. اور دھو اپنے پیروں کو، رجل کی جمع ارجل، اپنے پاؤں کو نصب کے ساتھ یعطف ایدیکم کے اوپر. اور جر کے ساتھ اگر پڑھیں گے وارجلیکم تو یہ پڑوسی پر عطف ہے جوار کی بنا پر، یعنی اس کے ماقبل میں وامسحوا برؤوسکم، با کی وجہ سے رؤوس مجرور ہے پڑوس میں، لہذا اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے، پڑوسی ہونے کی مناسبت سے اس کو وارجلکم حالت جر میں پڑھیں گے، جیسے کہ ماقبل برؤوسکم یہ حالت جر میں ہے. بہرحال قرۂ سبعہ میں نافع اور ابن عامر اور حفص کے یہاں نصب کے ساتھ قرأت ہے وارجلکم، اور ان کے علاوہ بقیہ جو قرۂ سبعہ میں ہیں ان لوگوں کے یہاں جر کی قرأت ہے، جر کے ساتھ وارجلکم. علل جوار کہتے ہیں نصب کے ساتھ عطف کرتے ہوئے ایدیکم کے اوپر، اور جر کے ساتھ علل جوار، جوار یعنی پڑوس میں جو رؤوس ہے اس کی مناسبت سے اس پر عطف کرتے ہوئے. اس صورت میں معلوم یہ ہوگا کہ یہ تقدیری طور پر تو منصوبی ہے، لیکن نصب کی حالت میں فتح ہونا چاہیے. یہ ماقبل رؤوس پر جو حرکت ہے جر والی، کہہ رہے وہ اس فتح کے ظاہر ہونے سے مانے ہے، اس وجہ سے وہ ارجلکم پڑھیں گے تو لفظاً تو ارجلکم ہوگا، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ ارجلکم.
اس لیے کہ ارجلکم لفظاً مانن ہر اعتبار سے مراد لے تو پھر روز پر عطف ہو جائے گا، اور روز کے لیے حکم دھونے کا نہیں ہے بلکہ مسح کا ہے، تو معلوم ہوگا کہ پیر پر بھی مسح کیا جائے گا، حالانکہ وضو میں پیر پر مسح نہیں ہوتا بلکہ پیر پر غسل ہوتا ہے، پیر کو دھویا جاتا ہے۔ لیکن ایک توجہ یہ بھی کی گئی ہے کہ لفظاً مانن ہر اعتبار سے اسے رؤوس ہی پر عطف کر دیں، اور یہاں بھی غسل کا نہیں بلکہ مسح کا حکم ہو، تو سوال ہوگا کہ وضو میں پاؤں میں تو مسح نہیں بلکہ غسل ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ یہ موزے پہننے کی حالت میں معمول ہے، یعنی جب خفین پہنا ہو، موزہ پہنا ہو، تو ایسی صورت میں پیر پر مسح ہوگا، غسل نہیں، جیسے سر پر مسح۔ یا یہ کہا جائے کہ یہاں جو روز پر عطف کیا گیا ہے، اور روز پر عطف کی وجہ سے جو مسح کا حکم ارجل پیر میں آ جا رہا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بتانا مقصود یہ ہے کہ اصل تو پیر میں مسح نہیں بلکہ غسل ہوگا، لیکن اس کو مسح کے ساتھ لاحق کر کے اشارہ کیا کہ پیر کا غسل خفیف ہونا چاہیے، یعنی بہت زیادہ پانی نہ بہائے، بہت زیادہ اسراف نہ۔ عام طور پر پیر دھونے میں اسراف ہوتا ہے پانی بہانے میں، لہذا غسل خفیف یہاں پر مقصود ہے، یعنی ہلکا پھلکا پیر کو دھویا جائے، لیکن اتنا نہیں کہ ایڑی وغیرہ خشک رہ جائے، اتنے بھی کم نہ کرے کہ ایڑی خشک ہو جائے۔ غرض اسراف سے بچانا بھی ہے، اس وجہ سے یہاں پر اس کو روز پر عطف کر لیں گے لفظاً مانن، اور اس میں جو مسح کا حکم ہوگا یہ مسح حقیقت میں مسح کے معنی میں نہیں بلکہ غسل خفیف کے معنی میں ہو جائے گا پیر میں، یعنی سر پہ تو مسح ہوگا حقیقت میں، اور پیر جو سر پر عطف ہے اس میں مسح ہوگا، لیکن وہ مسح غسل خفیف کے معنی میں، یعنی پیر کو دھویا جائے گا۔ مسح پر اکتفا نہیں کیا ہے، پانی یعنی اصابہ نہیں ہو بلکہ اصالہ ہو، چھوانا نہ ہو بھیگے ہوئے ہاتھ کو بلکہ پانی کا بہانا ہو، البتہ بہت زیادہ بہانا نہ ہو بلکہ ہلکا پھلکا پانی بہاوے تو یہ کافی ہے۔ تو اسراف سے بچانے کے لیے مسح سے مراد یہاں غسل خفیف ہو جائے گا۔ کہا کہ نصب کے ساتھ عطف ہے ایدیکم پر، اور جر کے ساتھ جوار یعنی پڑوسی ہونے کی بنا پر الالکعبین دونوں ٹخنوں تک، یہاں بھی الا یہ مع کے معنی میں ہے، اس لیے مصنف نے کہا ای معہما، یعنی پیر کے دھونے میں دونوں ٹخنے کو بھی شامل کرنا چاہیے، دونوں ٹخنوں سمیت۔ الا مع کے معنی میں یا غایت مغیہ میں داخل ہے، کما بینت سنہ، جیسا کہ سنت نے اس کو بیان کیا۔ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ پیر کے دھونے میں دونوں ٹخنے کو بھی شامل کرنا چاہیے، دونوں ٹخنے خشک نہ رہنے پائیں۔ وہما العظمان الناتیان، کہتے ہیں اور یہ دونوں کے دونوں دو ہڈیاں ہیں، یہ کعبین کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ یہ دو کعب جو ہے، کعب اصل میں ابھرے ہوئے ہونے کے، اسی لیے کعبہ بولتے ہیں۔ کعبہ جو روئے زمین کی سطح سے بہت بلند اور ابھری ہوئی سطح پر واقع ہے، خانہ کعبہ بلند حصہ ہے جغرافیائی اعتبار سے۔ صدیان چھاتی کو بھی ابھرے ہوئے چھاتی پستان والی کو قوائب بولتے ہیں اسی سے۔ بہرحال کعب کے معنی ابھرے ہوئے اٹھے ہوئے ہونے کے، اور قدم میں پیر میں یہ دونوں ٹخنوں کی ہڈیاں جو ہوتی ہے وہ بالکل نمایاں ظاہر ابھری ہوتی ہے۔ کہا کہ ہم العظمان، یہ دو ہڈیاں ہیں ناتیان جو اگے ہوئے اور ابھری ہوئی ہوتی ہے، فی کل رجل، ہر پیر میں، عند مفصل الساق والقدم، ساق پنڈلی اور قدم کے جوڑ کے پاس، یہ حصہ اوپر سے جو نیچے کی طرف پنڈلی آئی یا نیچے کا جو قدم والا حصہ ہے، دونوں کے جوڑ کے پاس جو دو ہڈیاں اگڑی ہوئی اور اگی ہوئی ہوتی ہیں، انہی کو کعبین بولتے ہیں۔ والفصل بین الایدی والارجل المغسولہ بالراس، یہاں سے ایک سوال پیدا ہو رہا تھا کہ ماقبل میں دھونے کا حکم آیا، چہروں کو دھونا، پھر ہاتھ کو دھونا، اور پھر بعد میں ارجلکم آیا، پیر کو دھونا، یہ تین اعضاء مغسولہ، اور ان کے بیچ میں
ایک عضو ممسوح کو بیان کر دیا. 3 اعضاء تو غسل والے ہیں اور ایک مسح والا عضو ہے یعنی سر. اب ہاتھ اور پیر جو اعضاء مغسولہ، ان دونوں کے درمیان میں راس ممسوح مسح والے عضو سر کے ذریعے سے فصل کر دیا گیا. مصنف اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب بیان فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ والفصل بین الایدی والارجل المغسولہ بالراس الممسوح یفید وجوب الترتیب، کہ ہاتھ اور پیر جو مغسول ہیں جن کو دھویا جاتا ہے، ان کے درمیان راس ممسوح کے ذریعے فصل کرنا یعنی سر کے ذریعے جس پر کہ مسح ہوتا، یہ فصل کرنا یفید وجوب الترتیب، یہ ترتیب کے واجب ہونے کا فائدہ دیتا ہے فی طہارت حاضر اعضاء، ان اعضاء کی طہارت، ان اعضاء کے دھونے پاک کرنے میں کی طہارت میں. والے شافعی اور اسی پر امام شافعی ہے. اصل میں اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان اعضاء کی یہ جو ترتیب ہے یہ واجب ہے، یعنی پہلے چہرے کو دھوئے، پھر ہاتھ کو دھوئے اور پھر سر کو پر مسح کرے اور پھر پیر کو دھوئے ٹخنے سمیت. ان اعضاء کے دھونے میں یا مسح کرنے میں جیسی ترتیب قرآن کی اسی طرح واجب ہے. لیکن احناف فرماتے ہیں کہ ان اعضاء کا دھونا تو وضو میں فرض ہے اور یہ ترتیب ہے، یہ واجب نہیں بلکہ مسنون ہے، جیسے کہ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے. مشکات وغیرہ شروع میں جو حدیثیں آتی ہیں وضو کے تعلق سے وہاں پر تفصیل سے بیان ہوگا، اور آپ اصول فقہ وغیرہ میں ہدایہ وغیرہ میں پڑھ کے آئے ہوں گے، لہٰذا یہاں تفصیل مناسب نہیں ہے. بہرحال یہاں جو ترتیب ہے، احناف کہتے ہیں ترتیب تو ثابت ہے لیکن علی سبیل فرض نہیں ہے، علی سبیل سنیت ہے، یعنی یہ ترتیب مسنون ہے، یہ ترتیب فرض اور واجب نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ والفصل، بہرحال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے اعتبار سے جو مسئلہ نکلتا تھا مصنف نے اس کی وضاحت کی ہے. بقیہ احناف نے جو اس پر کلام کیا ہے وہ ہدایہ میں اور مشکات وغیرہ میں آپ پڑھے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے. والفصل بین الایدی والارجل، اور ہاتھوں اور پیروں کے درمیان فصل کرنا جو مغسول ہیں جن کو دھویا جاتا، اس راس سر کے ذریعے جس پر مسح کیا جاتا، یہ فائدہ دے رہا ہے ترتیب کے واجب ہونے کا فی طہارت حاضر اعضاء، ان اعضاء کے پاک کرنے میں، یعنی وضو میں یہ ترتیب ہونی چاہیے. شوافی کے یہاں فرض ہے اور احناف کے یہاں یہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ ترتیب مسنون ہے. فرماتے والے شافعی اور اسی مذہب پر امام شافعی ویؤخذ من السنہ. ایک اور دوسرا مسئلہ کہ وضو میں کیا نیت کرنا بھی واجب اور ضروری ہے، اس پر بھی حسامی اصول فقہ میں ہدایہ وغیرہ میں آپ تفصیل سے کلام سن چکے ہوں گے. یہاں بھی اس تفصیل کی یادی کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نیت واجب ہے، کہتے ہیں کہ وضو یہ عبادت ہے اور عبادت میں نیت ضروری ہوتی ہے، انما الاعمال بالنیات. لیکن احناف کہتے ہیں کہ وضو کی ایک حیثیت مفتاح صلاۃ ہونا، ایک ہے مستقل عبادت ہونا. اگر مستقل عبادت کی حیثیت سے وضو ہو، وضو بس ثواب کے لیے، تب تو وہاں پر انما الاعمال بالنیات کے اعتبار سے نیت ضروری ہوگی. لیکن وضو مفتاح صلاۃ کے طور پر ہو یعنی نماز ادا کرنا ہے تو اس اعتبار سے وہاں پر نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے. فرماتے ہیں ویؤخذ من السنہ، اور سنت سے لیا گیا ہے، سنت سے حدیث پاک سے ثابت ہے. وہی انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی طرف اشارہ وجوب النیہ فی ہے کہ اس میں یعنی وضو کے اندر نیت کا ہونا واجب ہے، کغیرہ من العبادہ، جیسے کہ وضو کے علاوہ اور دوسری عبادتیں ہوتی ہیں
تمام عبادتیں جیسے بغیر نیت کے معتبر نہیں ہوتی، اسی طرح وضو والی عبادت بھی نیت کے بغیر معتبر نہیں۔ ہم کہتے ہیں وضو عبادت کے طور پر ہو تب تو نیت ضروری ہے، لیکن وضو عبادت کے طور پر نہ ہو، اس لیے وضو ہو تاکہ اس سے نماز پڑھی جائے، اس سے قرآن کو چھوا جائے، قرآن کی تلاوت ہو، تو اس حیثیت سے وضو میں نیت کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ غیر ہی جیسے کہ وضو کے علاوہ من العبادات اور دوسری عبادتیں ہیں، شوافی کے اعتبار سے نیت ضروری ہے، ویسے وضو میں احناف کا مسئلہ کیا ہے وہ بیان کر دیا، بقیہ تفصیل پڑھ کے آئے ہوگے آگے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا والی آیت جو غسل سے متعلق حد سے اصغر کا بیان تھا، اب آگے حد سے اکبر کا بیان ہوگا، انشاءاللہ کل کے سبق میں آئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔